السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، غیر اسلامی ممالک میں درآمد ہونے والا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور اس کا استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ تبارک اعجاز عباسی فرام ابٹ آباد۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ دیگر ممالک میں یعنی مغربی ممالک میں یا غیر اسلامی ممالک میں درآمد ہونے والا گوشت اس وقت تک مسلمانوں کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے جب تک کہ اس گوشت کو اور اس جانور کو ذبح کرنے کا جو شرعی اصول ہے، جو شرعی قواعد اور ضوابط ہیں، ان کی رعایت نہ رکھی جائے۔ اگر تو جانور کو ذبح کرنے کے اصول اور قواعد اور ضوابط اور شرعی جو شرائط ہیں، ان کی اگر رعایت رکھ کر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر تو وہ گوشت حلال ہوگا۔ لیکن اگر شرعی قواعد اور ضوابط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، جانور کو ذبح کرتے وقت شرعی قواعد اور ضوابط کا لحاظ اور پاس نہیں رکھا جاتا، ان کی پاسداری نہیں کی جاتی، تو اس وقت تک مسلمانوں کے لیے وہ گوشت حلال نہیں ہوگا اور گوشت کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی حکم مرغی کے گوشت کا بھی ہے اور مرغی سے بنی ہوئی غذاؤں کا بھی یہی حکم ہے۔ اور پھر جہاں تک مشینی ذبیحے کا تعلق ہے تو مشینی ذبیحے کے متعلق بھی ہماری تحقیق یہ ہے کہ مشینی ذبیحے کے اندر بھی شرعی قواعد اور ضوابط کا اور شرعی شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ تو اس لیے وہاں کی جو حکومت ہے، غیر اسلامی ممالک کی جو حکومتیں ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان کے ملک میں مسلمان بستے ہیں اور مسلمان شہری ہیں تو ان مسلمان شہریوں کے لیے ان کمپنیوں کو پابند کریں اس بات کا کہ وہ جانوروں کو ذبح کریں، تو جانوروں کو ذبح کرتے وقت وہ کمپنیاں شرعی قواعد، جانور کو ذبح کرتے ہوئے شرعی قواعد کی رعایت رکھیں، ان کا پاس رکھیں، ان کی پاسداری کریں۔ اور صرف غیر اسلامی ممالک میں رہنے والے مسلمان حکومتوں پر اعتماد نہ کریں، اگرچہ اس گوشت کے اوپر حلال کی مہر بھی لگی ہو نا، تب بھی ان کی شہادت قابل اعتماد نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، بلکہ وہاں کے جو علماء ہیں، ان غیر اسلامی ممالک کے اندر جو علماء رہتے ہیں اور جو ماہرین ہیں، وہ جو جانچ پڑتال وقتاً فوقتاً کرتے رہا کریں تاکہ جو ہے نا لوگوں کو وہ گائیڈ کر سکیں اور لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ لیکن خلاصہ کلام دو الفاظ کے اندر یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کو اس بات کا 100% اطمینان نہ ہو جائے، اطمینان قلبی نہ ہو جائے، اور جب تک مسلمانوں کو 100% اس بات کا یقین محکم حاصل نہ ہو جائے کہ یہ جو جانور ذبح کیا گیا ہے، جس جانور کا یہ گوشت ہے، اس کے ذبیحے کے اندر شرعی قواعد کا لحاظ رکھا گیا ہے اور شرعی جو قواعد اور ضوابط ہیں، شرعی جو شرائط ہیں، ان کی رعایت رکھی گئی ہے یا نہیں رکھی گئی ہے۔ اگر تو رعایت رکھی گئی ہے تو پھر تو آپ اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس گوشت کو کھانا بھی حلال ہے، اس کا استعمال کرنا بھی حلال ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، اطمینان قلبی نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہے کہ یہ جو گوشت ہے، یہ جس جانور کا یہ گوشت ہے، اس جانور کو شرعی قواعد کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا، تو پھر اس گوشت کو استعمال مت کریں، اس گوشت کو استعمال آپ کے لیے حلال و جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔